کیا شمعون نبی تھے، تھوڑا سا ان کے واقعے کو بیان کر دیں۔ واللہ عالم جی، اسرائیلی جو انبیاء کے جو واقعات ہیں نا جی، وہ قصص الانبیاء میں آپ کو مل جائیں گے، کوئی اتھینٹسٹی کے ساتھ تو ہم اس طرح بیان نہیں کر سکتے، سوائے جو چیزیں ہمارے ہاں ملتی ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام پیدائشی ختنہ ہوا ہوا تھا؟ واللہ عالم جی، ہمارے علم میں نہیں ہے، سنا تو ہم نے بھی یہی ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مصیبت کھڑی کر لے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ختنے خود کیے تھے تیشے کے ساتھ، اور لوگ اسے مسلمانی بیٹھنا کہتے ہیں، داڑھی کو مسلمانی بیٹھنا نہیں کہتے۔ حالانکہ داڑھی سے آپ کمپیئر کریں نا ختنہ کروانے کو تو داڑھی بڑی سنت ہے، لیکن اس کو کوئی مسلمانی بیٹھنا نہیں کہتا، الٹا مائیں کہتی ہیں دودھ نہیں بخشائیں گے، داڑھی مڑا، اور ختنے کے اندر مسلمانی ڈالی ہوئی ہے پوری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر تک مسلمان ہی تھے، یہ بعد میں سنت ابراہیمی بنی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، 80 سال کی عمر میں انہوں نے ختنہ کیا۔ فطرت میں سے ہے، کرنا چاہیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ناخن کاٹنا، ختنہ کرنا، مونچھیں پس کرنا، بغلوں کے بال ختم کرنا، اور زیر ناف بال۔ اور مسلم شریف میں ہے 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی ہے، اور داڑھی کا تو اس حوالے سے حکم میں کہتا ہوں قرآن میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، سورۃ النساء نمبر 119۔ شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو، تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی۔ جو مرد داڑھی منڈاتا ہے وہ تخلیق کو بدلتا ہے، البتہ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، چاہے چھوٹی سی ہو، وہ پھر بندہ حرام کی کیٹیگری سے نکل جائے گا۔ ہاں مٹھی رکھے سنت ہے، افضل ہے، ہم تو نہیں مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، کئی بال ابھی بھی لمبے، لیکن اگر کوئی اتنی داڑھی رکھتا ہے کہ چہرے کی کھال چھپ جائے تو وہ حرمت والی کیٹیگری سے باہر نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں میرا موقف غلام سو سعیدی صاحب کے ساتھ ہے، اور ان سے بھی پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے پہلی دفعہ یہ جرت کی تھی یہ بات کرنے کی۔ باقی جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جی مٹھی سے اتنی سی بھی کم ہو گئی تو وہ ملعن ہے اور فاسق ہے فلاں، یہ سب کہانی ہے۔ سلسلہ ویسیہ کی کیا حقیقت ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کرنٹ شاہ میرا ایک آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، یہ سیدنا اویس کرنی کے ساتھ انہوں نے اس طرح اس کی نسبت بنائی ہوئی ہے کہ جس طرح اویس کرنی جو تھے نا، ان کی نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ تابعین میں سے بہترین شخص ہے اویس ابن عامر القرنی، اور مولا علی اور حضرت عمر کو حکم دیا تھا ان سے دعا کروانے کا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔ ظاہر ہے مولا علی اور حضرت عمر کے مقابلے پہ تو نہیں تھے وہ، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت اویس کرنی جنہوں نے پوری زندگی ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاری ہے، لیکن جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں، بیعت کی ہے، حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے امیر شام کے خلاف وہ شہید ہوئے ہیں جنگ صفین میں اویس کرنی، لیکن دوسری طرف حضرت علی حضرت عمر نے ان سے دعا بھی کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اپنی جگہ ایک معاملہ۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں تھی، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی، تو اس کو انہوں نے پلی لیا کہ ایک پیر اور مرید کی ڈائریکٹ ملاقات نہ ہو، قبر پہ جا کے کوئی فیض لے لے یا اس کے مرنے کے بعد لے لے، اور اس کو سلسلہ اویسیہ کا نام دیا انہوں نے، اس لیے آپ اس کی سند کو متصل نہیں پائیں گے۔ یعنی ابو الحسن خرقانی کی بیعت لکھی ہوئی ہے بایزید بستامی کے ساتھ، دونوں کے مرنے اور پیدائش میں 40 سال سے زیادہ کا وقفہ ہے، اور بایزید بستامی کی بیعت لکھی ہے امام جعفر سے، نام بایزید تے بیعت امام جعفر دی، اسی تے 8 بایزید نہ لکھوائی ہے اپنے نال۔ اچھا، وہاں پہ بھی اتنا بڑا ڈفرنس ہے، انہیں قبر پہ جا کے روحانی طور پہ بیعت ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، باقی وہ سلسلے جتنے مرضی بنا لیں، جب بعد ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بخاری کی حدیث لے آئیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم دیے تھے، تو ابو ہریرہ تو آپ کے کسی سلسلے میں آتے ہی نہیں ہے، کہانی ادھرو کراندے ہوتے، عمارت اتنے کھڑی کیتی ہوئی ہے۔ وہ تو بخاری میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے ان لڑکوں کے نام بتائے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، وہ اس کو کہتے تھے دوسرا علم ایسا ہے کہ میں ظاہر کر دوں تو تم میری گردن کاٹ دو، کیونکہ بنو امیہ حکومت میں تھے، اس میں علم لدنی تو ہے ہی نہیں کہیں۔
اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ علم لدنی کی باتیں ایسی پٹھی ہیں کہ گردن ہی لینی چاہیے ہے. ظاہر ہے چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, اجے تھانوی رسول اللہ, گردن ہی لیندی ہے نا. شکر کرو حضرت عمر نہیں ہے لون گیا تو گردنا بننا. میں تو علمی اختلاف ہی کروں گا.